خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو بیماری چل رہی ہے ایک وبا کی شکل میں، اس سے روزانہ اتنی موتیں واقع ہو رہی ہیں کہ کہیں سے اطلاع مل رہی ہے کہ دن میں 50 موت ہو رہی ہے، کہیں سے اطلاع مل رہی ہے دن میں 10 موت ہو رہی ہے، اور اب یہ بیماری بڑھتے بڑھتے ویسے تو پوری دنیا ہی میں تھی، ہمارے ملک میں بھی کافی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب ہمارے علاقے میں بھی پہنچ چکی ہے۔ ایسے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری شریعت ہم کو کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس بیماری کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ ٹچ کرنے سے ہوتی ہے، یعنی کسی سے ملنے سے ہوتی ہے۔ کبھی بیماری کا تعلق ہواؤں کے اندر ہوتا ہے اور ہوا میں وہ جراثیم ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بیماری چلتی ہے۔ کبھی اس کا تعلق ٹچ کرنے سے ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں بار بار حکومت کی طرف سے یا اپنے بڑوں کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، اپنے وڈیروں اور ودواؤں کی طرف سے ہدایات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ بعض موقع پر یوں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان اللہ ہی پر ہے، وہی شفا دینے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی موت اور حیات دینے والا، وہی عزت اور ذلتی دینے والا، وہی دولت اور غربت دینے والا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی پر ایمان ہونا بھی چاہیے، اس مالک پر، اس رب پر، اس اللہ پر، اس ایشور پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اسباب کے درجے میں کچھ احتیاط بھی کرو۔ میں آپ کو حدیث شریف سے ایک مثال دوں، ایک ایگزامپل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام لوگوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اللہ جس کی حفاظت پر آ جائے اس کا بال بیکا کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ضرر اور تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جس کو کھوت کہا جاتا ہے، جیسے سر کی حفاظت ہوتی ہے، جیسے ہم بائک پر سوار ہونے کے موقع پر ہیلمٹ پہنتے ہیں، ویسے
آپ نے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنی تاکہ حفاظت ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ، آپ کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی۔ حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس کے باوجود آپ نے سبب کے طور پر اس ٹوپی کو پہنا، امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ دنیا میں رہتے ہوئے سبب ضرور اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر اعتماد کرو۔ ایمان تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے، وہی شافی، وہی بیماری دینے والا، لیکن احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ان احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈسٹنس کو ملحوظ رکھیں، مسجد میں بھی جائیں تو اس کو ملحوظ رکھیں۔ نمبر 2، 65 سال یا اس سے زیادہ کے عمر والے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں، اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیں۔ عذر ہے، اس عذر کی بنیاد پر چونکہ ان کا بدن ضعیف اور کمزور ہے، اور ضعف اور کمزوری کی بنیاد پر اگر کسی کی طرف سے یہ بیماری آ رہی ہے تو ہمارا ضعیف بدن اس کا ڈیفینس نہیں کر سکے گا، تو وہ بیماری ہم میں آئے گی، اور جب یہ بیماری ہم میں آئے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم موت کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ کم سے کم تکلیف تو ضرور ہوگی بیماری کی۔ تو 65 سال سے زیادہ جو یا 65 سال کے لوگ ہیں وہ مسجد میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ تیسری بات خاص طور پر مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی علامتیں معلوم ہو کہ سردی کھانسی ہو رہی ہے تو اس صورت میں گھر میں نہ بیٹھے رہیں، فوری طور پر اپنے اطراف کے کسی اعتماد والے ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں اور آپ اس کی دوا کرائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے اور آپ نے علاج و معالجہ نہیں کروایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بیماری بڑھتی جائے گی، اور نہ ہوتے ہوئے بھی چلو مان لو یہ موسم کا وائرل انفیکشن ہوگا، لیکن جب ہم نے دوا نہیں کرائی تو یہ بیماری تھوڑی سردی اور کھانسی بڑھتی گئی، بخار بڑھتا گیا، تو دل میں خیال یہ گزرے گا کہ کہیں یہی کورونا کی بیماری تو نہیں ہے، اور جب دل میں یہ خیال سا آ گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ خیال انسان کو اٹیک پر پہنچا دے گا، دماغ پر پہنچا دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، پھر موت کا مسئلہ ہوگا یا کم سے کم بیماریوں کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے گھر میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اطراف کے جس پر اعتماد ہے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سردی کھانسی وغیرہ کی دوائی لیں، بخار کی دوائی لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر سردی اور کھانسی یہی بیماری ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو موسم کا وائرل بھی ہو، اس کی وجہ سے بھی بخار آتا ہو، لیکن جب گھر میں بیٹھے رہیں گے اور دوا نہیں کریں گے، جبکہ شریعت نے ہمیں دوا کرنے کو کہا ہے، اسباب کے درجے میں ہم دوا کریں، حق تعالی جل شانہ و من والہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے، لیکن وہیں پر ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، اور وہ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہم جو ڈسٹنس کا کہا گیا ہے اس کو رکھیں، ضرورت سے زائد باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ ہاں آپ کو شدید ضرورت ہے، بہت زیادہ، تو آپ اس صورت میں جائیں، لیکن وہ بھی ماسک آپ کے منہ پر ہو، پورا احتیاط ہو، اس کے ساتھ آپ جائیں۔ 65 سال یا اس سے زیادہ کی عمر والے تو عام طور پر باہر نہ نکلیں، بلکہ مسجد میں بھی نہ جائیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ ہاسپٹل میں عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں
تو بہت ہجوم نہ کریں، بھیڑ بھاڑ نہ کریں، احتیاط کے ساتھ عیادت کر کے فوراً چلے آئیں۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ بیماری ہمارے علاقے میں بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے تدبیریں اور احتیاطی باتیں جو اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ روزانہ کسی شہر سے 2 کی خبر آ رہی ہے، 5 کی خبر آ رہی ہے، 7 کی خبر آ رہی ہے، 20 کی خبر آ رہی ہے، 50 کی خبر آ رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس بیماری میں انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کفن بھی ہم نہیں دے پاتے، ہاسپٹل والے ہی کفن دیتے ہیں۔ پھر جو پہنانے کا اس کا نظام ہے وہ بھی عجیب ہے۔ پھر غسل بھی نہیں کراتے، تیمم کراتے ہیں، حالانکہ غسل کرانا چاہیے لیکن تیمم کراتے ہیں۔ صورت کا حال یہ ہے کہ عورتوں کو کوئی تیمم کرانے والا بھی نہیں ہے، مرد تیمم کراتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر کو بھی کم سے کم 10 فٹ گہری کھودی جاتی ہے، اور پھر جنازے کی نماز کے لیے بھی محدود 5، 10، 15 کو اجازت دی جاتی ہے، اور پھر تدفین بھی ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر پاتے، وہ وہی ہاسپٹل والے یا جن کو مقرر کیا ہے وہی لوگ دفن کرتے۔ کتنے سارے مسائل ہیں، تو ہم کیوں نہ احتیاط اختیار کریں؟ ہمارے بہت سارے جوان مجلسیں لگا لگا کر کے بیٹھتے ہیں، کہیں 10 بیٹھتے ہیں، کہیں 15 بیٹھتے ہیں، کہیں 20 بیٹھتے ہیں، اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ہنسی مذاق اور ان باتوں میں لگے ہوئے، ڈسٹنس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے جوانوں سے بھی خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح کی مجلسیں نہ قائم کریں، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، کام ہو تو نکلے فوراً اپنے گھر پہ واپس آ جائیں، اپنے ہاتھ کو دھونے کا اہتمام کریں، ڈسٹنس کا اہتمام کریں۔ 65 سال یا اس سے زیادہ کے عمر والے ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھ لیں، دواؤں کا اہتمام کریں، اپنے قریبی ڈاکٹر سے صلاح اور مشورہ کر کے اس کو بتا کر دوا لے لیں اور دواؤں کا اہتمام کریں۔ احتیاطی تدابیر لوگوں نے بہت بیان کی ہے، اب کتنی بیان کی جائے گی؟ اب تو ہر انسان کو اپنی ذات کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی، یہ بدن، یہ جسم امانت دی ہے، اس امانت کی حفاظت ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو جیسے چاہا استعمال کیا تو اللہ کے وہاں اس کا جواب دینا ہوگا، باز پرس ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سبب ہوا، مسبب الاسباب سے خوب مانگنا ہو، رونا دھونا ہو، اللہ تعالیٰ سے وباؤں کے دور ہونے کی، بلاؤں کے دور ہونے کی، ہماری ان بیماریوں سے حفاظت، ہماری اولاد کی حفاظت، ہمارے ماں باپ کی حفاظت، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت، ہمارے پورے ملک کی حفاظت، بلکہ پوری دنیا کی حفاظت، انسانیت کے ناطے سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بلا اور وبا کو دور فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے کا نام یثرب تھا، اور مدینے میں بہت بلائیں اور وبائیں تھیں، بہت بیماریاں تھیں۔ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے بہت بیمار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ حالات آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کی بلاؤں کو دور کر دے اور اس کو مقام جوحفہ پر لے جا۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی اور مدینے کی بلائیں اور وبائیں دور ہوئی، اور پھر مدینے کا نام مدینہ اور طابہ اور طیبہ رکھا گیا۔ تو ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بلا اور وبا کو ہمارے علاقے سے، ہمارے ضلع سے، ہمارے صوبے اور اسٹیٹ سے، پورے ملک سے، بلکہ پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ تو اسباب بھی اختیار کریں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف خوب رجوع کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ مالک الملک انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔